پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی میں مذاکرات چل رہے ہیں. ان مذاکرات کی مخالفت میں کون کام کر رہا ہے اور اس کے حق میں کون کام کر رہا ہے؟ کون لوگ ہیں جو کس کس کے مشن کو پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں اور کن کو خوش کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب کی پیشی ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ادھر سے 35 کارکنوں کو کس کے کہنے پر کس نے گرفتار کیا؟ پرویز لائی کے گھر جو ریڈ کروایا گیا ہے، اس سے وزیر اعظم پاکستان لا علم ہے. یہ صرف ہراسمنٹ اور صرف یہ دکھانے کا مقصد تھا کہ مذاکرات کسی طرح سبوتاژ ہو جائیں. پی ٹی آئی کے 35 کارکنوں کو اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر لیا. رانا ثناء اللہ نے دوبارہ انہیں یہ حکم دیا گیا کہ یہ فوری طور پہ جو ہے ان کو چھڑا دیا جائے. وہ ان مذاکرات کے مخالف لابی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک پارٹی جو ہے وہ مذاکرات نہیں چاہتی، وہ دوسری پارٹی مذاکرات چاہتی ہے. پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان اسی طرح فساد اور لا یقینی سی صورتحال اور حالات خراب رہیں، ملکی حالات خراب رہیں، تاکہ وہ نواز شریف کو کا راستہ صاف کیا جائے واپسی کے لیے. السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل ادریس بٹ نئی اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بٹن کو دبا لیں تاکہ اہم ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں بر وقت حاضر ہو سکیں. ناظرین، آج میں اپنے ویلاگ میں بہت ہی اہم باتیں آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں. وہ باتیں یہ کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس وقت پی ڈی ایم اور حکومت میں مذاکرات چل رہے ہیں، پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی میں مذاکرات چل رہے ہیں. ان مذاکرات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، یہ آج میں اپنے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا. دوسرا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان مذاکرات کی مخالفت میں کون کام کر رہا ہے اور اس کے حق میں کون کام کر رہا ہے. تیسرا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس مذاکراتی کمیٹیوں میں کون لوگ ہیں جو کس کس کے مشن کو پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں اور کن کو خوش کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنا چاہتے ہیں. چوتھا میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پیشی ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ادھر سے 35 کارکنوں کو کس کے کہنے پر کس نے گرفتار کیا اور مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کیوں کی گئی، یہ بتانا چاہتا ہوں. وزیر دفاع جو ہیں وہ مذاکرات کے خلاف ہیں یا حامی ہیں، یہ آج میں اپنے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا. اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان کیا کچھ خلش آ گئی ہے، کیا ان مذاکرات کی تکمیل تک کوئی نئی خبر آنے والی ہے، آج میں آپ کو بتاؤں گا. ناظرین، میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں. ناظرین، پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں حکومت میں اور پی ٹی آئی میں. یہ مذاکرات میں جو مصالحتی کمیٹیاں ہیں ان کے اراکین کا آپ کو بھی پتہ ہے. اور تازی بات یہ ہے کہ پرویز لائی کے گھر جو ہے وہ ریڈ کس نے کروایا ہے. پرویز لائی کے گھر جو ریڈ کروایا گیا ہے، اس سے وزیر اعظم پاکستان لا علم ہے. اس پہ پوری ایک سازش تیار کی گئی ہے اور یہ ریڈ کا مقصد صرف یہ ہے، حالانکہ پرویز لائی کو پکڑنا کوئی مسئلہ نہیں تھا. پرویز لائی کو بالکل ابھی ان کے پاس، ہماری پولیس فورسز کے پاس، سیکیورٹی فورسز کے پاس وہ ٹیکنالوجیز ہیں کہ پرویز لائی اگر پتال میں بھی ہوں تو وہ ڈھونڈ لائیں گے. یہ نہیں پرویز لائی کوئی بھی ہوں. تو یہ صرف ہراسمنٹ اور صرف یہ دکھانے کا مقصد تھا کہ مذاکرات کسی طرح سبوتاژ ہو جائیں، تو اس لیے یہ بھونڈا طریقہ استعمال کیا گیا. آپ کو شاید یہ بھی پتہ ہوگا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی جو ہیں وہ اس وقت عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب کے دورے پر ہیں، اور ان کے سعودی عرب کے دورے کے دوران کس نے ریڈ کروایا، ایک اہم سوال ہے. یہ ریڈ کس نے کروایا؟ یہ ریڈ جناب والا جس نے کروایا اس کا میں بھی آپ کو بتاؤں گا. اب دوسرا اس کے ساتھ ہی جوڑ دیتا ہوں. عمران خان صاحب ہائی کورٹ گئے اسلام آباد پیش ہونے کے لیے. ان کے اسلام آباد ہائی کورٹ اسی وقت پیشی ہو رہی تھی جس وقت پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کی مصالحتی کمیٹیاں آپس میں مذاکرات کر رہی تھیں اور ون ون سچویشن میں تقریباً قریب پہنچ رہے تھے کسی مذاکرات کے حل کے لیے. تو اسی وقت خبر آئی
فواد چودھری صاحب کو شاید خبر آئی یا ان کو علی ظفر صاحب کو خبر آئی کہ پی ٹی آئی کے 35 کارکنوں کو اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر لیا، جس پہ انہوں نے گلا شکوہ کیا اور ناراضگی کا اظہار کیا۔ اعظم نذیر تاڑر صاحب نے فوری طور پہ آئی جی اسلام آباد سے بات کی، انہوں نے بتایا کہ انہیں وزیر داخلہ کا حکم ہے، وزیر داخلہ سے بات کی گئی رانا ثناء اللہ سے، رانا ثناء اللہ نے دوبارہ انہیں یہ حکم دیا گیا کہ یہ فوری طور پہ جو ہے ان کو چھڑا دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رانا وزیر داخلہ جو ہیں وہ ان مذاکرات کے مخالف لابی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ریڈ ہوا پرویز لائی کے گھر، یہ پرویز سی ایم پنجاب نے نہیں کروایا، وہ بالکل لا علم ہے اس ریڈ سے۔ یہ ریڈ کروایا ہے وزیر داخلہ نے، رانا ثناء اللہ صاحب نے، اور اس وقت کروایا گیا جب وزیر اعلیٰ جو ہے اس وقت صوبے میں موجود نہیں ہیں۔ وزیر داخلہ کو نے ڈائریکٹ حکم دیا آئی جی پنجاب کو، اور یہ پولیس کی بھاری نفرت ڈی جی اینٹی کرپشن کے ساتھ، اور اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کون کر رہے تھے وہ بھی سن لیں۔ وکٹ کی طرف دونوں اطراف کھیلنے والے ڈاکٹر توقیر، وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں اور وکٹ کی دوسری طرف بھی کھیل رہے ہیں۔ ڈاکٹر توقیر جو ہیں انہوں نے ڈی جی اینٹی کرپشن رانا ثناء اللہ اور آئی جی پنجاب ان کے درمیان کوآرڈینیشن کی۔ ڈاکٹر توقیر کا آپ کو پتہ، اگر نہیں پتہ تو آپ کسی سے بھی پوچھیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ کون صاحب ہیں۔ وہ بڑی اہم ملکی اس ٹائم عہدے پر ریٹائر ہونے کے باوجود فائز ہیں۔ اچھا، یہ جو ہے یہ کوآرڈینیشن تھی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ مذاکرات نہیں چاہتی، وہ دوسری پارٹی مذاکرات چاہتی ہے۔ وہ پارٹی کون ہے جو مذاکرات نہیں چاہتی؟ وہ ہے شہباز شریف پارٹی، وزیر اعظم پاکستان پارٹی۔ وہ مفاہمت چاہتے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے یہ چاہتے ہیں کہ ایک دن طے ہو جائے اور الیکشن اسی ڈیٹ پہ ہوں، اور اتنی دیر میں بدحالی، مہنگائی، معیشت کی تباہی اور لا اینڈ آرڈر کو حکومت کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائے، تاکہ پی ایم ایل این کے لیے کچھ الیکشن میں جائے تو کچھ عوام کو کچھ بہتری کے بارے میں بھی بتا سکے۔ ناظرین، اب جو نہیں چاہتے وہ ہیں میاں نواز شریف صاحب۔ میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی، میاں نواز شریف صاحب کی ابھی حال ہی میں آپ کو پتہ جدہ میں مریم نواز صاحبہ سے ملاقات ہوئی ہے بڑی تفصیلی۔ مریم نواز صاحبہ اب لائن لے رہی ہیں کہ یہ مذاکرات سبوتاژ ہو جائیں، کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ الیکشن اس لیے نہیں وہ کروانا چاہتے کہ وہ اپنی غیر موجودگی میں نواز شریف صاحب الیکشن نہیں کروانا چاہتے۔ اچھا، رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ بلند و بالا آواز سے یہ مذاکرات کے مخالفت میں تقریریں کر رہے ہیں اور میڈیا ہاؤسز اور ٹی وی شوز میں بیانات دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ بھی نواز شریف صاحب کی لائن کو لے کر ٹو کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کیونکہ میاں نواز شریف کے بالکل حامی ہیں اور ساتھ ہیں، ان کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ کسی طریقے سے مذاکرات نہ ہوں اور پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان اسی طرح فساد اور لا یقینی سی صورتحال اور حالات خراب رہیں، ملکی حالات خراب رہیں، تاکہ وہ نواز شریف کا راستہ صاف کیا جائے واپسی کے لیے۔ ابھی تک کی صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف کی واپسی کے لیے کوئی راستے کی کلیئرنس نہیں ہے۔ وہ نواز شریف اگر جب تک نواز شریف کو یہ کلیئرنس نہیں مل جاتی کہ وہ واپس آ جائیں گے اور نااہلی ان کی ختم ہو جائے گی اور وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہونے کے لیے اپنی انتخابی مہم چلائیں گے، تب تک وہ نہیں چاہتے کہ انتخابات کا انعقاد کیا جائے۔ اب شہباز شریف صاحب، وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب اور ایک دو وزراء، اعظم نذیر تاڑر صاحب، یہ 3-4 وزراء اور شہباز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ اگر کوئی مذاکرات نہ ہوئے اور ڈیڈ لاک کی صورتحال چلی گئی تو بادل ناخواستہ سپریم کورٹ کو ہمیں نااہل کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو ہم سپریم کورٹ کو اتنی دیوار کے ساتھ نہ لگائیں اور مفاہمتی اور سافٹ جسٹس دیں تاکہ ہماری اس نوبت پہ کسی کو اس نوبت پہ نہ لایا جا سکے۔ ناظرین، اب میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں نے ابھی لاگ کے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ کون کس کی تکمیل کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ جو مسلم لیگ نون کی کمیٹی ہے، یعنی کہ پی ڈی ایم کی کمیٹی ہے، اس میں یوسف رضا گیلانی کی بھرپور۔ اب پہلے میں آپ کو یہ نہ بتا دوں کہ یہ اصل میں ہے کیا، کہ یہ ایک تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ میں واپس آ جاؤں اور پھر انتخابات ہوں، اس لیے وہ مذاکرات کے حامی نہیں ہیں۔
دوسرا یہ ہے کہ یہ مذاکرات کو کامیاب ہونے کی صورت میں کریڈٹ کس کو جائے گا؟ یہ مذاکرات کامیاب ہونے کی صورت میں کریڈٹ جائے گا آصف علی زرداری صاحب کو۔ آصف علی زرداری صاحب اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے بھی بلو آئی ہیں، اور اس وقت وہ پولیٹکس کے بھی کنگ کے طور پہ سامنے ابھر کے آئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے سخت اور مشکل سے مشکل حالات کو کنٹرول کرنے کے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ ان کروشل حالات میں ایک دفعہ پارٹیوں کو آپس میں بٹھا دیں اور ان کا کوئی سد باب کر دیں۔ اگر یہ ان کا کوئی معاملہ آپس میں طے ہو گیا تو سارا کریڈٹ آصف علی زرداری کو جائے گا، اور آصف علی زرداری کو جائے گا۔ ایک طرف تو یوسف رضا گیلانی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ آصف علی زرداری اس کیس میں سرخرو ہو جائیں تاکہ اسٹیبلشمنٹ سے مزید راستے استوار ہو جائیں اور آنے والے وقت میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنائی جا سکے۔ ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی سر توڑ کی بازی لگا رہے ہیں، کہ سر توڑ بازی لگا رہے ہیں کہ ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح یہ مذاکرات جو ہیں وہ فائنل ہو جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دیرینہ دوست عمر عطا بندیال نے ان کی یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ کوشش کریں ہر صورت یہ مذاکرات کامیاب کروائیں، کیونکہ اگر یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو ہمارے پاس دو ہی رستے ہیں، یا پارلیمنٹ اور وزیر اعظم کی نااہلی، کابینہ کے کچھ اراکین کی نااہلی، اور دوسرا یہ کہ میں پھر اگر اپنے فیصلے پہ عمل درآمد نہ کر سکوں، یہ بینچ عمل درآمد نہ کر سکے تو اس کو ندامت ہوگی، تو یہاں تو لمبی چھٹی پہ جانا پڑے گا یا استعفیٰ دینا پڑے گا۔ تو اس وقت بند گلی میں سے نکالنے کے لیے شاہ محمود قریشی صاحب سر توڑ کوشش کر رہے ہیں اپنے پرانے دوست کو۔ ناظرین، ابھی تک کی اپڈیٹس یہی ہیں۔ وہ پرویز الہی صاحب کے گھر جو چھاپا پڑا تھا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، وہ جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے جن لوگوں کو گرفتار کروایا گیا تھا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو ناظرین، میں اب اس کے بعد نئی اپڈیٹس لے کے آپ کے خدمت میں کل انشاءاللہ جو ویلاگ کروں گا وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے والا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی عمران خان کو بریف کر رہے ہیں کہ یہ ساری مس انڈرسٹینڈنگز کریٹ کی جا رہی ہیں۔ تو ناظرین، میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں۔ اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے، نئی اپڈیٹس کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔